إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الف لام میم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورۃ البقرہ کے متعلق کافی ساری باتیں بطور تعارف کے پچھلے کل والے درس میں بیان ہو چکی ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے جو مضامین ہیں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ آدھا گھنٹہ یہ درس کا سلسلہ جاری رکھیں، بات کو زیادہ طویل نہ کیا جائے تو دلچسپی انشاءاللہ قائم رہے گی۔ جو بھائی تراویح سے وتر سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں ان کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو بھائی بعد میں تشریف رکھتے ہیں ان سے بس میری ایک مؤدبانہ التماس ہے، اور بچے نو کہو کہ چھڑ دے یار بوتلاں، ان سے بس مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ ذرا دور بیٹھنے کی بجائے ذرا تھوڑا سا قریب آ جایا کریں۔ جو دور دور بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے میں نے کل گزارش کی تھی کہ اگر کوئی بزرگ ہیں تو وہ پیچھے کرسی پر تشریف رکھ لیا کریں، کوئی بات نہیں، تھک جاتا ہے بندہ، تو مجلس کے آخر میں کچھ 15-20 کرسیاں اگر رکھ دی جائیں تو بزرگ وہاں پر بیٹھ کر درس سن لیا کریں۔ لیکن یہ ہے کہ ذرا قریب آ جائیں تو ساتھی ذرا جمع نظر آتے ہیں، بات کرنے میں ذرا سہولت ہو جاتی ہے۔ بھائیو، سورۃ البقرہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کے جواب میں ہماری دعا کی قبولیت کے طور پر یہ سارا قرآن ہمیں عطا فرما دیا کہ تم نے ہی کہا تھا نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، تو یہ سارے کا سارا قرآن یہ صراط مستقیم ہے۔ بس اس کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ تو تم صراط مستقیم پہ چلتے چلے جاؤ گے۔ اب اس قرآن کو ہدایت ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے
انسانوں کی 3 کیٹیگریاں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے اس قرآن کو دل و جان سے تسلیم کیا اور اسلام کے اوپر وہ چل پڑے، اس کے لیے انہوں نے جو بھی قربانی دینی پڑی انہوں نے قربانی دی، اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اور انہوں نے اس کے لیے جو بھی یعنی قربانی کا معاملہ انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ یہ لوگ متقین ہیں، اور اللہ نے ان کی 5 نشانیاں بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر نازل کیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کلام نازل کیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 علامتیں کن لوگوں کی ہیں؟ جو متقین ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اور جنہوں نے دل و جان سے اسلام کے مشن کو اختیار کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پورے طبقے اور اس پوری قسم کے جو سردار ہیں اور جو لیڈر ہیں وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور اسلام پر اتنا یقین کیا کہ ابو جہل نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واپسی پر آ کر ابو بکر صدیق کو وہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر یہ بتا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر مکہ سے فلسطین گیا ہوں تو یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے نا، یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی رات میں بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا ہوں اور پھر اس کے بعد میں 7 آسمانوں پر بھی گیا ہوں، میں نے جنت اور جہنم بھی دیکھی ہے، تو یہ بات مان سکتا ہے کوئی؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ تو اس وقت پھر وہ جو ابو جہل تھا نا، اس نے اچھی طرح پہلے تمہید باندھ کر تو پھر اس نے آگے چوٹ لگائی اور کہنے لگا کہ اگر یہی بات تیرا پیر و مرشد اور تیرا ہادی و رہنما، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کو اپنا لیڈر اور اپنا رہنما مانتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ، اگر وہ یہ بات کہے تو پھر مان لے گا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ دل و جان سے اسلام کو مانتے تھے، انہوں نے فوراً کہا، فرمانے لگے کہ اگر یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے نکلی ہے اور آپ کی پیاری زبان سے یہ بات نکلی ہے تو پھر میری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ مشاہدہ اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیکن میں مانتا ہوں کہ پھر یہ واقعتاً ہوا۔ یہ ہے پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ کون سا تھا؟ کہ جنہوں نے یعنی ٹوٹلی انکار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بھی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں لیکن پھر بھی ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ یہ کافروں کا طبقہ تھا، اور اس طبقے کا سردار وہ کون تھا؟ ابو جہل، یہ مکے کا سردار، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرعون ھذہ الامہ، میری اس امت کا یہ فرعون ہے۔
تیسرا ایک اور طبقہ تھا کہ جو منافقین کا طبقہ تھا، کہ جو نہ ادھر نہ ادھر، یعنی وہ بین بین چلنے والے لوگ، ولا الہ اولائے ولا الہ اولائے، نہ ادھر نہ ادھر، تو وہ منافقوں کا طبقہ تھا۔ تو منافقوں کا جو طبقہ تھا، یعنی اوپر سے کلمہ بھی پڑھ لیا، اپنے اسلام کا اظہار بھی کر لیا، لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ منافقوں کا طبقہ ہے۔ اللہ نے پھر تیسرے نمبر پر ان کا تذکرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ بالکل مومن نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کی کچھ علامتیں بیان فرمائی، فرمایا منافق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اعتقادی طور پر منافق ہوتا ہے، اعتقادی، یعنی وہ جب مسلمان ہوتا ہے اس وقت ہی اس کے اندر کفر ہوتا ہے، وہ صرف ظاہراً اسلام قبول کرتا ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی تھا یا جس طرح عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا وہ لعنتی تھا جس نے صرف ظاہراً اسلام قبول کیا، در حقیقت یہ یہودی تھا، اور مسلمانوں کے اندر آ کر اس نے مسلمانوں کو کھوکھلا کیا۔ تو یہ یعنی اعتقادی منافق ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے عملی منافق، یعنی اس کا عمل منافقوں والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عملی منافق ہوتا ہے نا، اس کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور علامتیں بھی بیان فرمائی، فرمایا یہ جو عملی منافق ہوتا ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ عشاء کی اور فجر کی نماز یہ اس کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان۔ تو میرے بھائیوں یہ تین طبقے ہیں، ایک طبقہ اہل ایمان کا جن کے سردار ابو بکر صدیق ہیں، اور دوسرا طبقہ اہل کفر کا جن کا سردار ابو جہل ابو لہب ہے، اور تیسرا طبقہ اہل نفاق کا جن کے سردار عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سبا جیسے یعنی خبیث قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ تین طبقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طبقوں کو سب کو ہی مخاطب کر کے اللہ نے دعوت دی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ پھر آگے اللہ نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں کون ہوں، فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے اس نے پانی اتارا، جس پانی کے ساتھ اس نے تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل فروٹ اور غلہ اناج اگایا۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کروا کے آگے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ اللہ کے شریک نہ بناؤ، تم کھاتے اللہ کو کا ہو، پیتے اللہ کا ہو، زمین اللہ کی استعمال کرتے ہو، چھت اللہ کا استعمال کرتے ہو، ساری نعمتیں تمہیں اللہ دینے والا، اور تم گن گاتے ہو کسی اور کے، تم تعریفیں کرتے ہو کسی اور کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جدا کھائیے اودا گائیے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک دفعہ پوچھا
کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی حکم عدولی، سب سے بڑی نمک حرامی، سب سے بڑی بے غیرتی اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی اللہ کے ہاں بے غیرتی یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک بنائے، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والا وہ، تجھے رزق دینے والا وہ، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ، اور تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائے کہ فلاں حضرت، فلاں سرکار، اور فلاں یہ اور فلاں وہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ کا ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے ایسے ہی نا بس محبت میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا، کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ کیا معنی تھا اس کا؟ کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ معنی کہ اللہ اور آپ دونوں کی مرضیاں اور چاہتیں پوری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ تیری بات غلط ہے، تیرا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو ایک اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اللہ کا ایک محتاج بندہ ہوں اور ایک بے بس بندہ ہوں، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی یہ سارے مکے والے مسلمان ہو جائیں، اور خاص طور پر آپ کی خواہش تھی کہ یہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آپ نے بڑی کوشش کی، لیکن چچا آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوا۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، آپ کو اتنا آزمایا گیا، آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جو اللہ رسول چاہے، اللہ رسول کی مرضی، اللہ نبی وارث؟ میرے عزیز بھائیو، یہ صریحاً شرکیہ جملے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نبی وارث، وہ صاف اور سیدھا شرک کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے نا اللہ رسول کی مرضی، یہ بھی سیدھا سیدھا اور واضح شرکیہ جملہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہہ کہ جو اللہ اور رسول چاہے، بلکہ یہ کہہ جو صرف اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی چیلنج دیا، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے نا، پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی ساری انسانیت کو، اب عقیدہ رسالت کی دعوت دی، اور عقیدہ رسالت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بنیاد بنایا قرآن کی صداقت کو، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا سچا رسول نہیں ہے، تو ہماری دلیل کو ذرا غور سے سنو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اگر اس کے اوپر نازل ہونے والا کلام اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کلام بنا کر تمہیں پیش کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے اللہ کا کلام ہے، پھر تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، پھر یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ لہذا اب تمہیں ہماری طرف سے چیلنج ہے کہ اگر تم یہ ثابت کر کے دکھا دو یہ قرآن سچا کلام نہیں ہے، تو اس کے لیے ثابت تمہیں کیسے کرنا پڑے گا کہ اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر ہمیں دکھا دو۔ اگر تم نے دکھا دی مان لیں گے
کہ جیسے تم قرآن خود بنا سکتے ہو اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنا سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں ان کے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے قادر الکلام اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے لیکن وہ قرآن کی صورت جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے. تو میرے بھائیوں کیا معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے. جب قرآن اللہ کا سچا کلام ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا سچا رسول ہے. کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساروں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا فبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی. اچھا ایمان تین چیزوں کا نام ہے. ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کی پہلی قسم ہے. اور نمبر دو پھر آگے دل سے تصدیق کرنا، اور نمبر تین اپنے عمل کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کرنا. اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہوتا. اگر زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو وہ بندہ کافر ہوگا، اگر دل سے تصدیق نہیں کرے گا تو وہ بندہ منافق ہوگا، اور اگر اپنے عمل سے ثبوت نہیں پیش کرے گا تو وہ فاسق، فاجر اور بروپیہ ہوگا. لہذا وہ مومن ہونے کے لیے تینوں چیزیں پایا جانا ضروری ہیں. زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے تصدیق بھی ہو، اور اپنے عمل کے ساتھ اس کا ثبوت بھی پیش کیا جائے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے نا پھر ایک مثال بیان کی. فرمایا اللہ تعالیٰ تو مثال دینے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ ایک مچھر کی ہی مثال کیوں نہ ہو. کیوں؟ جب قرآن مجید کے اندر نا اللہ نے کئی مثالیں دی کہ وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، مختار کل سمجھتے ہو، کرنی برنی والا سمجھتے ہو، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہمارے چولہے یہی جلاتے ہیں، ہماری گود ہرا یہ کرتے ہیں، ہمارے ڈوبے ہوئے بیڑے یہ کنارے لگاتے ہیں، ہمارا کارخانہ، ہماری فیکٹری یہ حضرت چلاتے ہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. فرمایا اگر کوئی تمہاری بہت بڑی سرکار وہ کھانا کھا رہی ہو اور اس کے کھانے میں سے ایک مکھی آئے اور اس میں سے ایک لقمہ لے کر وہ چلی جائے، فرمایا تمہارے سارے وہ پیران گرامی، تمہارے سارے مرشد، تمہاری ساری سرکاریں، تمہارے سارے زندے مردے مل کر اکٹھے ہو کر اس مکھی کے منہ میں گیا ہوا لقمہ واپس نہیں لا سکتے، اتنے مجبور اور بے بس ہیں. اور تم یہ کہتے ہو یہ ساری کائنات پر حکومت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو جب مکھی کی مثال دی نا اللہ نے قرآن مجید میں، اور کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی اور مثال، تو کافروں نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور دوسری طرف دیکھو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مخلوق، یہ مکھیوں کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اتنی بڑی ذات اور چھوٹی سی مخلوق کی مثال پیش کرے، یہ بات تو اللہ کو جچتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا دماغ صاف کیا، فرمایا بات مکھی یا مچھر کی مثال دینے کی نہیں ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مقصد تو بات سمجھانا ہوتا ہے نا. اگر بات سمجھائی جائے مکھی کے ساتھ تو پھر مکھی سے سمجھا دو، بات سمجھائی جائے مچھر کے ساتھ تو مچھر سے سمجھا دو. مقصد تو مثال دے کر بات سمجھانا ہوتا ہے. مخلوق کے جسم کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو اس سے تمہارا یہ پراپوگنڈا غلط ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو عہد توڑ دیتے ہیں یہ بہت بڑے فاسق لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یہ صلہ رحمی کیا چیز ہوتی ہے کہ رشتہ داریوں کو ملانا،
رشتہ داریوں کو ملانا، ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑنا، آپس میں صلح کروانا، ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرنا۔ یہ نہیں کہ جو چغل خور ہوتا ہے نا، چغل خور، اس کا کیا کردار ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داریاں توڑتا ہے، ان میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں داخل ہوگا، یہ اتنا بڑا باغی ہے کہ جو رشتہ داریوں کو یعنی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں اختلافات پیدا کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے نا میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ تو یہ صلہ رحمی جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس عورت کی نمازیں تو بہت ہیں، روزے بھی بہت ہیں، یعنی نماز فرض تو خیر سب نے پڑھنی ہوتی ہے، وہ بڑی نفلی نمازیں بڑی پڑھتی ہے، فرضی روزہ وہ تو سب نہیں رکھنا ہوتا ہے، وہ نفلی روزے بڑا رکھتی ہے، وہ فرض زکوٰۃ ہوتی ہے وہ تو ہر ایک پر فرض ہے، وہ تو سب نے دینی ہے، جس پر بھی فرض ہے وہ نفلی صدقہ بڑا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ تو بتا رہے ہو نا تم اس کی نمازوں کے بارے میں، اس کے روزوں کے بارے میں، اس کے نفلی صدقات کے بارے میں، اچھا یہ بتاؤ اس کا عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے رسول اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، تنگ کرتی ہے ہمسایوں کو بھی اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو بھی پریشان کرتی ہے، ہر ایک کے ساتھ اس نے بس اٹ کھڑکا لگا کے رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور عورت کا تذکرہ سنایا گیا۔ اللہ کے رسول ایک اور عورت ہے کہ وہ بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتی، بس فرض پڑھ لیتی ہے، وہ فرض روزے رکھ لیتی ہے اور فرض زکوٰۃ دے دیتی ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ اس عورت کے نا بہت زیادہ تعلقات اس کے ہمسایوں سے اور اس کے رشتہ داروں سے بڑے ہی اچھے ہیں، لوگ اس پر بڑے خوش ہیں، ہر ایک کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے، بڑا اچھا بیہیویئر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لها الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو صلہ رحمی کا ایک بڑا عمل دخل ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یعنی ان جیسے اخلاقیات کی طرف بھی توجہ دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے یعنی سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یہ جو سجدہ تھا نا، سجدہ جس سے انکار کیا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ۔ یہ تعظیمی سجدہ جو ہے یہ بعض مذہبوں ملتوں کے اندر یہ جائز تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی ملت کے اندر، یعقوب علیہ السلام کی ملت کے اندر یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا نا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب اپنے والد کو بتایا اور پھر اس کی تعبیر بھی پوری ہوئی آخر میں جا کر۔ تو یہ سجدہ تعظیمی جو ہے، احترام کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ، یہ ان کی شریعت کے اندر جائز تھا، ایسے ہی آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ جو سجدہ ہے نا، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ لوگ شام سے واپس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول ہم شام میں گئے تھے، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہاں کی عوام اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے، لہٰذا اگر آپ ہمیں اجازت دیں
تو ہم بھی آپ کو تعظیمی طور پر احترام کے طور پر سجدہ کر لیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر یہ تعظیمی سجدہ میری امت میں جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتنا حق رکھا ہے خامد کا اس کی عورت کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر، لیکن یہ تعظیمی سجدہ میری امت میں جائز نہیں. تو میرے بھائیوں، تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا. اس نے انکار کیوں کیا تھا؟ نمبر ایک، تکبر کی وجہ سے. تکبر، اس کے اندر تکبر آ گیا. اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. مجھے یا اللہ تو نے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. حالانکہ یہ اس کا ایک اپنا ہی فلسفہ تھا. آگ بہتر نہیں ہوتی مٹی سے، مٹی بہتر ہوتی ہے آگ سے. کیوں؟ اس لیے کہ آگ میں جلانے کی کیفیت ہے اور مٹی میں اگانے کی کیفیت ہوتی ہے. تو اگانے سے جلانا بہتر ہے یا جلانے سے اگانا بہتر ہے؟ اگانا بہتر ہے نا. تو بہرحال ایک اس نے انکار کیا تکبر کی وجہ سے. نمبر دو، اس نے انکار کیا حسد کی وجہ سے. اس کو حسد کھا گیا. سب سے پہلا جرم جو اس کائنات کے اندر ہوا وہ اس حسد کی وجہ سے ہوا. اور تیسرے نمبر پر اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا قیاس پیش کیا تھا. تو یہ بھی اس کی تین وجوہات تھی. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارا جو ٹائم تھا آدھا گھنٹہ، وہ ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا ہے. آخر میں آپ کو صرف ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کل بھی اور پرسوں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت یہ وتر کی نماز، ممکن ہے کہ یہ کام کرنے والے کافی سارے بھائی اب چلے گئے ہوں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی چند افراد بیٹھے بھی ہوں. تو بات بہرحال میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بھائی جب وتر ہم پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں جاتے ہیں، تو جس وقت امام صاحب پڑھتے ہیں نا سورۃ الاخلاص تیسری رکعت میں، تو اس کے فوراً بعد وہ آگے دعائے وتر شروع کر دیتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ سارے؟ تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ جب سورۃ الاخلاص امام صاحب پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد ہی امام صاحب اگر رکوع سے پہلے قنوت وتر کرنی ہو تو اس کے ساتھ ہی آگے قنوت وتر شروع کر دی جاتی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت. سمجھ آئی نا؟ مثلا امام صاحب نے کہا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آگے ساتھ ہی امام صاحب پڑھیں گے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. اس کے اندر نا یہ ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے، یہ ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نمبر دو، جس طرح ہاتھ پہلے بندے ہوئے تھے نا اسی طرح ہاتھ بندے ہی رہنے چاہیے. یعنی جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع جانا ہے بس اس وقت ہاتھ چھوڑنے ہیں. میں نے 2 دن سے میں نے دیکھا ہے بعض بھائی پھر اس وقت یہ ہاتھ ایسے چھوڑ کے اور ایسے دعا کے لیے ہاتھ ایسے کھڑے کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، رکوع سے پہلے اگر قنوت وتر کیا جائے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بات سمجھ آئی نا؟ ہاں، ایک بات ہے کہ اگر قنوت وتر نہیں بلکہ قنوت نازلہ کرنی ہے، قنوت نازلہ، اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہوتی ہے، وہ پہلے نہیں ہوتی. قنوت نازلہ کب ہوتی ہے؟ رکوع کے بعد، وہ پہلے نہیں ہوتی. نمبر 2، جو قنوت نازلہ ہوتی ہے نا اس میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. قنوت وتر میں اور قنوت نازلہ میں ایک فرق تو یہ ہے کہ قنوت وتر زیادہ اس کے پختہ دلائل رکوع سے پہلے کے ہیں.
اور قنوت نازلہ کب ہے؟ رکوع کے بعد۔ قنوت وتر کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانے، لیکن قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ فرق ہے۔ چلے میں نے کل بھی کچھ لوگوں کو دیکھا، اگر کوئی ایسا بھائی ہے کہ جو یعنی یہ غلطی کر رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے کہ جب امام صاحب یہ پڑھیں گے نا والا یعنی کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آگے وہ وتر کی دعا پڑھیں گے تو ہاتھ اسی طرح رہنے چاہیے، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں نہ دعا کی طرح ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں، بالکل نہیں، ہاتھ اسی طرح بندے رہے۔ کیوں بھی میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔